بغداد میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی ایک تاجر سے طے کر دی۔ لڑکی شادی کے لیے بالکل رضامند نہیں تھی، مگر بیٹی کے والد نے نکاح سے پہلے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ہم دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے تمہارا رشتہ طے کیا ہے، بس اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے تو ہماری خاطر اسے اپنے دل سے نکال دو اور ہماری رضا میں راضی ہو کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ لڑکی نے اپنے والد کو یقین دلایا کہ میرے دل میں کوئی اور شخص نہیں ہے اور میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں، مگر دل ہی دل میں لڑکی نے کچھ اور ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد تاجر اسے نئے شہر لے گیا۔ شروع کے دنوں میں اس نے تاجر کے ساتھ خوش رہنے کا دکھاوا کیا اور اس بات کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کبھی نہ کبھی اس کا آشنا اس کو یہاں سے لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس نے اپنے آشنا کے انتظار میں 1 سال کا عرصہ گزار دیا اور مایوس ہو گئی۔ اب وہ نہیں آنے والا، مگر ایک دن اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تاجر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لڑکی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کو لڑکی دل و جان سے چاہتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نقاب پوش نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے بھاگ جانے کو کہا۔ لڑکی نے کہا، ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، اس کے بعد تجھ سے شادی کر لوں گی۔ وہ آدمی واپس چلا گیا۔ تاجر جب اپنے گھر آیا تو لڑکی نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ مجھے میری منزل مل چکی ہے، آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کروں۔ تاجر نے کہا، میں تجھے ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی خاموش ہو گئی، مگر دل ہی دل میں وہ ایک خطرناک منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس نے اپنے آشنا کے نام ایک پیغام بھیجا کہ فلاں دن مجھے یہاں سے لے جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تاجر جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو اس نے نکاح نامہ تلاش کیا اور پھر اسے آگ لگا دی، پھر اپنے دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ تاجر کو جیسے ہی علم ہوا تو اس نے اپنے آدمی پورے شہر میں پھیلا دیے اور کہا کہ لڑکی اور لڑکے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ دونوں پکڑے گئے۔ تاجر اپنی بیوی اور اس کے دوست کو عدالت میں قاضی کے سامنے لایا اور قاضی سے کہا، یہ شخص میرے گھر کی عزت کو بھگا کر لے جا رہا تھا۔ تاجر کی بات پر اس کی بیوی کھڑی ہو گئی اور قاضی سے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں، میرا شوہر یہی ہے جس کے ساتھ مجھے پکڑا گیا ہے، اور وہ بھی جھوٹے الزام کے ساتھ۔ قاضی نے عورت سے کہا، کیا واقعی تم اس تاجر کو نہیں جانتی اور پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ لڑکی نے جھوٹی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس تاجر کو نہیں جانتی۔ قاضی نے تاجر سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو، ابھی سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ لڑکی اور اس کا دوست بھی قاضی کے ہمراہ چل دیے۔ قاضی نے تاجر سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی کتا ہے؟ تاجر نے کہا، جی میں نے گھر میں ایک کتا پال رکھا ہے۔ قاضی نے اس کتے کے سامنے تاجر کے دروازے میں سے 50 اجنبی عورتوں کو گزارا۔ کتا ہر ایک عورت پر بھونکتا تھا، مگر جیسے ہی تاجر کی بیوی دروازے سے گزری تو کتے نے بھونکنا بند کر دیا۔ قاضی نے کہا، بس ثابت ہوا کہ تم اس گھر میں اس تاجر کے ساتھ رہ چکی ہو، تبھی تم گھر کے کتے کے لیے اجنبی نہیں ہو۔ قاضی نے عورت کو تاجر کے حوالے کیا اور اس کے آشنا کو گرفتار کر دیا، مگر دوسرے دن ہی تاجر نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے عورت کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ مجھے تمہارا اعتبار نہیں رہا، میری غیر موجودگی میں تم کسی بھی وقت گھر سے دوبارہ بھاگ جاؤ گی۔